باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ البتہ یقیناً اللہ نے سن لی بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم دولت مند ہیں۔ ہم لکھ لیں گے جو کچھ انہوں نے کہا اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا، اور کہیں گے لو چکھو عذاب آگ میں جلنے کا، یہ خمیازہ ہے اس کا جو کچھ تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا، اور اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے کہا اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جیسے آسمانی آگ آ کر بھسم کر دے، ان سے کہہ دو مجھ سے پہلے تمہارے پاس رسول آ چکے ہیں واضح دلائل اور روشن ہدایات لے کر، اور وہ چیز لے کر جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ تو اے نبی اگر انہوں نے تم کو جھٹلایا ہے تو یہ تم سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں جو واضح ہدایات، صحیفے اور روشن کتابیں لائے تھے۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن تم سب کو تمہارا پورا اجر دیا جائے گا۔ تو جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیاوی زندگی تو متاع غرور کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں، اور ضرور سنو گے بہت سی تکلیف دہ باتیں ان لوگوں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک اختیار کیا۔ اور اگر تم صبر کرو اور خدا ترسی اختیار کرو تو یہ بڑی ہمت اور عزم کے کام ہیں۔ اور یاد کرو اس میثاق کو جو ہم نے اہل کتاب سے لیا تھا کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور واضح طور پر پیش کرو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ تو انہوں نے اس کتاب کو اور اس سے متعلق عہد کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے میں تھوڑا مول حاصل کر لیا، تو کیا ہی برا ہے وہ جو انہوں نے خریدا ہے۔ جو لوگ اپنے کرتوت اور حرکتوں پر مگن ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ جو کارنامے انہوں نے انجام نہیں دیے ان پر ان کی تعریف کی جائے، ان کے متعلق ہرگز مت خیال کرنا کہ وہ عذاب سے محفوظ ہیں، حالانکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سورہ آل عمران کا 19واں رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے اس رکوع میں غور و فکر کریں اور اس کے اندر جو ہدایات ہیں ان سے زندگی کو مزین کریں۔
ایمان اور اسلام کا دعویٰ کرنے والی قوم کی زندگی سے جب ایمان کی روح اور عمل کی اسپرٹ جاتی رہتی ہے تو اس کا تنزل کسی حد پر جا کر رکتا نہیں۔ نئے نئے عقیدے، نئے نئے طریقے، رسوم و رواج اور بدعات گڑھنے کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے خرافات کی حد ملاحظہ کیجیے۔ اللہ کو فقیر اور اپنے کو دولت مند کہنے لگے تھے۔ بالکل اسی طرح کا ذہن ہمارے یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ خیال کہ اللہ کے پاس توحید کے سوا ہے ہی کیا، جو کچھ لینا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ جس طرح کے خرافات کے مجرم وہ تھے، اس طرح کے خرافات یہ بھی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی بکواس کو نوٹ کرا لیا تھا، اسی طرح خرافات کو بھی نوٹ کرا لیا ہوگا۔ ساتھ ہی انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرنے کا جرم بھی اس نے لکھ لیا تھا۔ اس طرح موجودہ امت مسلمہ کے علماء ربانی اور صحیح دین پیش کرنے والوں کو ستانے اور طرح طرح سے ظلم و ستم ڈھانے اور ان کو قتل و غارت کرنے کا تاریخی جرم بھی، جس کے خود مسلمان مرتکب ہوئے، یقیناً لکھ لیا ہوگا۔ آج کے مسلم حکمراں الجزائر، مصر اور مختلف ملکوں میں تحریک اسلامی کے علمبرداروں کو پھانسیاں دے رہے ہیں۔ کیا ان جرائم کو اللہ نوٹ نہیں کر رہا ہے؟ یہودیوں نے اللہ کو فقیر اور اپنے کو دولت مند اس وقت کہا تھا جس وقت یہ آیت اتری تھی۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا؟ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے مذکورہ فقرہ چست کیا تھا۔ یہ طنزیہ انداز بیان ہے، لیکن اس میں انکار رسالت، انکار وحی اور عظمت باری تعالیٰ کا انکار چھپا ہوا ہے۔ اگر ذہن پستی میں مبتلا نہ ہو گئے ہوتے اور ان کی زندگی ایمان اور عمل کے روح سے خالی نہ ہوتی تو یہ فقرہ ان کی زبان سے نکل ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ کی عظمت اور تقدس اور اس کے رسولوں کی عظمت اور تقدس کو پامال کرنا کوئی معمولی جرم نہیں تھا، اس لیے دونوں کو لکھنے کا اہتمام کیا گیا اور جلانے والی آگ کے عذاب کی وعید سنائی گئی۔ دنیا کا عذاب ہو یا آخرت کا، انسانوں کے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ وہ تو مہلت پر مہلت دیتا رہتا ہے تاکہ لوگ اپنی اصلاح کرنا چاہیں تو کر لیں، اور اسی لیے اس نے بندوں کے مرتے دم تک اور قیامت تک کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ دعوت اسلامی اور قرآن تعلیم سے انکار کے لیے کوئی حقیقی عذر تو تھا ہی نہیں، اس لیے استہزاء اور مذاق سے کام لیتے تھے۔ چنانچہ اسی کا حوالہ دے کر اس کو لکھ لینے اور اس پر سزا دینے کا تذکرہ کیا گیا۔ دوسرا بہانہ دعوت رد کرنے کے لیے ان کا یہ تھا کہ صاحب ہم سے تو اللہ نے یہ عہد لے رکھا ہے کہ ہم کسی نبی پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک اس نبی کے پیش کی ہوئی قربانی کو آسمانی آگ آ کر بھسم نہ کر دے، کیونکہ اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ شخص واقعی نبی ہے۔ اس کا جواب دیا گیا کہ پہلے بھی نبی اور رسول آ چکے ہیں اور واضح دلائل اور احکام اور ہدایات لا چکے ہیں اور تمہاری شرط بھی پوری کر چکے ہیں، مگر پھر بھی تم ایمان نہیں لائے اور تم نے ان کو قتل کیا۔ اس کے بعد اس رکوع میں تیسری اہم بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کہ یہ لوگ آ کر آپ کو جھٹلا رہے ہیں کہ یہ تو ان کا پرانا مرض ہے اور نہ معلوم کب سے وہ اس روگ میں مبتلا ہیں کہ نبیوں کو جھٹلاتے رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے صرف دعویٰ نبوت نہیں کیا تھا بلکہ دلائل، ہدایات اور واضح تعلیمات، صحیفے اور روشن کتاب بھی ساتھ لائے تھے۔ اس لیے آپ کو دل برداشتہ اور غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو تم کو جھٹلا رہے ہیں اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ خود ہی عادی مجرم ہیں۔ در حقیقت یہ موت کو نظر انداز کر رہے ہیں، جبکہ آپ کی اور پچھلے انبیاء کی مشترکہ تعلیم ہے کہ ہر مخلوق کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ در حقیقت یہ پاداش عمل سے غافل ہو رہے ہیں، جبکہ تمام انبیاء کی متفقہ تعلیم ہے کہ اے انسانوں، تمہارے کرتوت اور کارناموں دونوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ در حقیقت یہ انجام سے غافل ہیں، جبکہ تمہارے اور تمام انبیاء کی تعلیم ہے کہ جو دوزخ سے بچ گیا اور جنت سے ہمکنار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ در حقیقت دنیا پر رکھے ہوئے ہیں، دنیا میں لت پت ہیں، دنیا پرست ہو گئے ہیں، زر زن زمین کے گرویدہ ہیں، روٹی کپڑا اور مکان کے علاوہ کوئی اونچا مقصد ان کے پیش نظر نہیں ہے۔ اس لیے یہ آپ کی دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و تشفی دینے کے بعد مسلمانوں کو خطاب کیا گیا جو ایمان و اسلام کی وجہ سے اور اسلام کی علمبرداری اور اس کی دعوت و تبلیغ میں مصروف اور مشغول ہونے کی وجہ سے ان کے طنز و طعن اور تکذیب کا نشانہ تھے کہ تم نے ایمان لا کر اور اسلام قبول کر کے اور اس کا علم اٹھا کر کوئی معمولی اقدام نہیں کیا ہے۔ تم اپنے ذہن و فکر، عمل و کردار اور پیغام و دعوت کے لحاظ سے جس قدر بلندی پر ہو
اسی قدر تمہاری آزمائش بھی سخت ہوگی۔ تمہیں یقیناً آزمایا جائے گا، مالوں میں بھی جانوں میں بھی تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، اور تم ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی اور جن سے توقع تھی کہ وہ تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن وہ اس قدر گر چکے ہیں کہ مشرکوں اور بت پرستوں کے مقام پر اتر چکے ہیں۔ اس لیے یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکوں تینوں گروہوں سے تم کو بڑی تکلیف دہ اور کثیر اذیت رساں باتیں دیکھنے اور سننے کو ملیں گی، لیکن تمہیں صبر و استقامت کا پہاڑ ثابت ہونا چاہیے۔ تم اپنے نصب العین اور طریقہ کار سے ذرا بھی پیچھے نہ ہٹنا۔ تم ضرور اپنے موقف پر ڈٹے اور جمے رہنا، اور راہ حق میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں بھی آئیں انہیں مردانہ وار جھیلنا اور برداشت کرنا۔ اور دیکھو تقویٰ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، خدا ترسی کی چادر پر ذرا بھی دھبا نہ آئے۔ احکام خداوندی پر چلنا اور اس کے نواہی سے بچنا تمہارا شعار ہے۔ اپنے شعار پر قائم رہنا۔ صبر اور تقویٰ بڑی ہمت، حوصلہ اور عزم کے کام ہیں، اس کی خلاف ورزی سے بال بچے رہنا۔ بنی اسرائیل جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی دعوت و تبلیغ قبول کرنے کے سلسلے میں بہانے بتیں بنا رہے تھے اور ایمان نہ لانے کے سلسلے میں اللہ کی ہدایت کا حوالہ بھی دے رہے تھے، جبکہ کسی رسول پر ایمان نہ لانے کی کوئی ہدایت ان کتابوں میں نہیں تھی اور نہ آج ہے۔ البتہ ان سے ایک بڑا ہی اہم عہد بار بار لیا جاتا رہا تھا، اور آج بھی بائبل میں مختلف جگہ اس کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ سنیے وہ کیا تھا۔ اس کی پہلی دفعہ یہ تھی کہ تم کتاب کا پیغام اور اس کی دعوت پر بہت ہی واضح انداز میں لوگوں تک پہنچاؤ گے، اور ضرور پہنچاؤ گے، یعنی اللہ کی کتاب کے عقائد، افکار اور نظریات، ہدایات اور احکام، مذہبی احکام، اخلاقی احکام، سماجی احکام، معاشی احکام اور سیاسی احکام، ایک ایک حکم اور ایک ایک ہدایت کھول کر اپنے دور کے لوگوں تک پہنچاؤ گے اور پہنچاتے رہنا۔ اس کی دوسری دفعہ یہ تھی کہ اللہ کی کتاب کی ہدایات اور احکام اور تعلیمات میں سے کسی ایک کو چھپاؤ گے نہیں، پورے دین کی دعوت دو گے، پورے نظام و فکر و عمل کی طرف بلاؤ گے، پوری کتاب پر خود بھی عمل کرو گے اور پوری کتاب کی طرف واضح انداز میں بلاؤ گے۔ اس میں سے کسی ایک جزیہ کو بھی نہیں چھپاؤ گے۔ مگر بنی اسرائیل نے اس عہد کے پر خچے اڑا دیے، اسے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ کتاب اللہ میں لفظی اور معنوی دونوں قسم کی تحریف کا جرم بڑی ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ کیا۔ دین کو قائم کرنے کے بجائے اس سے دنیا کمائی، حق کی شہادت دینے کے بجائے ناحق کی شہادت دی، بھلائیوں کا حکم دینے کے بجائے برائیوں کا حکم دیا، برائیوں سے روکنے کے بجائے ان پر دھڑلے سے عمل کیا، اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دینے کے بجائے خود ہی اس سے اپنی زندگیوں کو محروم کر لیا۔ مگر آج کیسا مسلمان کا بھی یہی حال ہے اور یہی رنگ ڈھنگ نہیں ہے۔ اگرچہ مسلمانوں میں صاحب تقویٰ، صاحب ایمان اور بااقدار لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے، مگر پوری ملت کا مجموعی اعتبار سے کردار وہی ہے جو یہودیوں کا ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہودیوں کے پیچھے چلنے سے بچائے۔ لیکن بنی اسرائیل میں بے شمار لوگ ایسے تھے، اور آج مسلمانوں میں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو زندگی تو ایمان و اسلام کے خلاف گزارتے ہیں اور اللہ سے کیے ہوئے عہد و ایمان کی و اطاعت کو نظر انداز کرتے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ ان کو باکردار صالح بزرگ بلکہ اولیاء اللہ تسلیم کیا جائے اور تقویٰ و طہارت اور بزرگی کے اونچے مقام پر بٹھایا جائے۔ ایسے لوگ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج مسلمانوں کا طرح امتیاز مجموعی طور پر خصوصاً ہندوستان میں یہ ہے کہ کرتے وہ ہیں جس سے روکا گیا ہے اور اس زندگی کو محروم رکھتے ہیں جس کا حکم دیا گیا ہے، اور یہودیوں کی طرح یہ بھول گئے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، اس سے بچ کر کوئی کہاں جائے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اگر پوری جزا دینے پر قادر ہے تو پوری سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ آئیے اس رکوع سے پورا استفادہ کرنے کے لیے اور اپنی زندگیوں سے یہودی کردار کو کھرچ کر پھینکنے کے لیے اس میں بیان ہوئے نکات کو نوٹ کر لیں۔ جو لوگ کتاب اللہ کا مذاق اڑائیں اور اللہ کی عظمت کے خلاف باتیں بنائیں، ان کا جرم بھیانک اور سزا جہنم ہے۔ عذاب خواہ دنیا کا ہو یا آخرت کا، انسان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو لوگ دعوت اسلامی کو رد کرنے کے لیے اللہ کی ہدایت کو بہانہ بنائیں وہ جھوٹے ہیں، اور تورات انجیل کی واضح ہدایات کی خلاف ورزی اور قتل انبیاء جیسے جرائم کے مرتکب ہیں۔ جن لوگوں کو ایمان نہیں لانا ہوتا ہے اور جو تکذیب انبیاء کے عادی مجرم ہوتے ہیں، ان کے لیے واضح دلائل، روشن ہدایات، کھلے احکام، صحیفے اور روشن کتابیں بھی ناکافی ہوتی ہیں۔ ہر جاندار مخلوق کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔
ہر شخص اس کے کرتوت یا کارناموں کی پوری سزا جزا ملے گی۔ جو شخص دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ دنیاوی زندگی متاع غرور اور دھوکے کی ٹٹی و فریب نظر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اہل ایمان کو اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے اور مشرکوں سے بڑی تکلیف دہ اور اذیت ناک باتیں سننے اور دیکھنے کو ملیں گی اور کثرت سے دل آزاریاں سامنے آئیں گی۔ اہل ایمان کو بہرحال صبر و استقامت اور ہر معاملے میں خدا ترسی کی ہدایت ہے۔ اہل کتاب سے پختہ عہد لیا جاتا رہا کہ اللہ کی کتاب کی تمام ہدایات کو واضح انداز میں لوگوں تک پہنچاتے رہو گے اور اس کی کسی ہدایت اور حکم کو چھپاؤ گے نہیں، مگر انہوں نے اس حکم کو پس پشت ڈال دیا اور اللہ کی کتاب کے ذریعے دنیا کمائی۔ جو لوگ اپنے کرتوت پر خوش ہوں اور جو کارنامے انجام نہ دیے ہوں ان پر تعریف کا خواہش مند ہوں، ان کو عذاب سے محفوظ مت سمجھو، وہ دردناک عذاب کے مستحق ہیں۔ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مجرموں کو پوری سزا دینے پر بھی اور وفاداروں اور اطاعت کیش لوگوں کو پورا اجر دینے پر بھی، جنت کے مستحقین کو ہر طرف سے انعامات سے نوازنے پر بھی اور دوزخ کے مستحقین کو طرح کا بھیانک عذاب دینے پر بھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔